بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن 2024، امید تو یہ تھی کہ یہ الیکشن ہوں گے تو پاکستان میں استحکام آئے گا اور سیاسی بحران کا خاتمہ ہوگا، لیکن یہ اس طریقے کے متنازع الیکشن کروائے گئے کہ سیاسی بحران کا خاتمہ ہونے کے بجائے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اب اسی کی کچھ جھلک سینٹ میں کل ہونے والی جو تقریریں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو چند رہنماؤں کی تقریریں ہم آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہیں نون لیگ کے مشاہد حسین سید، سینیٹر جو ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور سینئر رہنما مشاہد حسین سید نے سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ 8 فروری کو قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک انصاف کو، جو مشکلات کے باوجود سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری۔ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات سے ملک میں بحرانی کیفیت کا جنم لے لے۔ 28 جولائی 2017 کو ایک سافٹ کو ہوا تھا، اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے سپریم کورٹ اور عدلیہ کو استعمال کر کے میاں نواز شریف کے خلاف تمام اقدامات کروائے، اور میاں صاحب ایک سیاسی قیدی ہیں۔ پر اس وقت پی ٹی آئی والے خوش تھے، پر مجھے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو تھا، یہی سافٹ کو دوبارہ ریپیٹ ہوا 10 اپریل 2022 کو، جب پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی اسی طرح نکال دیا گیا۔ یہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب فرما رہے ہیں۔ اور اس بار پارلیمنٹ کا استعمال ہوا۔ اب تو مولانا فضل الرحمان بھی مان چکے ہیں، ہمیں حقائق نہیں چھپانے چاہیے۔ افسوس اس بات کا کہ جب یہ سب ہمارے خلاف ہو رہا تھا تو پی ٹی آئی بہت خوش تھی، اور جب یہی سب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمارے لوگ بہت خوش تھے۔ یاد رکھیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب تک اس کے ہم نوا نہیں ہوتے تب تک ایسی سازش کامیاب نہیں ہوتی۔ میں آج یہ کہتا ہوں کہ 8 فروری کے بعد صورتحال بدل چکی ہے، لہٰذا جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں، جن میں عمران خان بھی شامل ہیں، ان سب کو فوری رہا کیا جائے، اور بلوچ مسنگ پرسن اور خیبر پختونخوا کے مسنگ پرسن کو بھی فوری رہا کیا جائے۔ زیادتی سب کے ساتھ ہوئی ہے، پیپلز پارٹی نے برداشت کی، نون لیگ نے برداشت کی، اور اب پی ٹی آئی کے لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب یہ ختم ہونا چاہیے۔ ہم جا کر کابل میں تحریک طالبان سے مذاکرات کر سکتے ہیں، جنہوں نے ہمارے لوگوں کا خون بہایا ہے، تو ہم اپنے سیاسی لوگوں سے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی سے کہوں گا، آپ لوگ آئیں، آگے بڑھیں اور فیصلہ کریں۔ ابھی معاملات آپ تینوں جماعتوں کے ہاتھ میں ہیں، پر اگر آپ لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا تو یہ معاملہ جی ایچ کیو کے پاس چلے جائیں گے، پھر وہ فیصلہ کرنے لگ جائیں گے جب ایک بندہ چھڑی لے کر کہے گا ایسا کرو ویسا کرو۔ لہٰذا میں آپ سب کو وارن کر رہا ہوں، آپ لوگ آگے آئیں اور فیصلہ کریں۔ یہ مشاہد اللہ سید صاحب جو ہے نا، جو نون لیگ کے جو ہے نا سینیٹر ہیں، وہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ دوسرے جو سینیٹر ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی خطاب کیا ہے، اور ان کا خطاب کیا وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سینیٹر اون عباس نے سینٹ میں خطاب کے دوران کہا کہ 11 مہینے بعد تقریر کر رہا ہوں اس ایوان میں۔ اس دوران میرے ساتھ بہت کچھ ہوا۔ 9 مئی کے بعد روپوش ہو گیا تھا، کافی وقت تک بچے لے کر یہاں وہاں در بدر پھرتا رہا، پھر مجھے لاہور ڈیفنس سے اٹھا لیا گیا۔ 14 دن بعد مجھے 20 سیکنڈ کا ایک ویڈیو بیان لیا گیا۔ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، یہ یعنی ان سے ویڈیو بیان لیا گیا۔ پھر مجھے آزاد کر دیا گیا، میں آزاد ہو گیا، پر میں آج ایک زندہ لاش ہوں۔ مجھے نفرت ہوتی جا رہی ہے اس ایوان سے، جس میں بیٹھ کر قائد اعظم کی تصویر کے نیچے، جو مجھے احساس دلاتی ہے کہ میں آزاد ہوں۔ میں آزاد نہیں ہوں۔ اگر مجھے سوچنے سمجھنے کی آزادی یہ ریاست نہیں دے سکتی تو مجھے یہاں جینے کا کیا فائدہ؟ کون ہوتا ہے کوئی جو ہمیں ڈکٹیٹ کرے کہ میں کیا کہوں اور کیا بولوں؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں نے یہ عرصہ کتنے کرب میں گزارا ہے۔ میرا گھر گرا دیا گیا، میری فیکٹری، میرے تمام کاروبار بند کروا دیے گئے، میرے گاؤں میں میرے آموں کے باغ کو سنبھالنے والے ملازموں تک کو اٹھا لیا گیا، اور میرے تمام باغ برباد ہو گئے۔ جب مجھے 14 دن بعد چھوڑا گیا تو میری ماں کو فالج ہو چکا تھا کہ اس کو لگا کہ میرا بیٹا اب شاید مر چکا ہوگا۔ ڈر تو بڑا لگتا ہے کہ اب واپس جاؤں گا تو پھر اٹھا لیا جائے گا، مگر اب بچا ہی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا۔ اللہ کے بعد ایک قیدی عمران خان ہمیں امید دیتا ہے کہ ورنہ ظلم تو آج بھی ہم پر
ویسے ہی جاری ہے. یہ اون عباس صاحب جو تحریک انصاف کے سینیٹر انہوں نے خطاب کیا. اچھا جماعت اسلامی کے سینیٹر انہوں نے بھی خطاب کیا. تقریباً لوگوں کا ملا جلا ہی تھا. جو جنازہ نکالا گیا جا رہا ہے پاکستان میں جمہوریت کا, تو اب کافی لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق غنی نے سینیٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دھاندلی کروانے والے پاکستان کی سالمیت, قومی یکجہتی اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. دھاندلی کرنے والے قومی مجرم ہیں اور یہ دستور کے غدار ہیں, یہ قوم کے غدار ہیں. ان کی وجہ سے نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم بڑھ رہی ہے. الیکشن اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ ملک کو بحرانوں سے نکالا جا سکے, لیکن یہ کیسے الیکشن کروائے گئے ہیں جس نے ملک کو مزید بحرانوں میں دھکیل دیا ہے. تو یہ تھے سینیٹ کی کچھ تقریریں جس سے جو ہے نا پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کا جو ہے نا اس جو ہے پیارے ملک کا کیا حشر کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی انا کو جو ہے نا تسکین پہنچانے کے لیے. اچھا نگران وزیر اعظم جو درد سر ہیں اس پاکستان کا ہمارے لیے, تو کیونکہ ایک وہ نگران ہے جو کے پی کے اور پنجاب میں بیٹھے ہوئے ایک سال سے غیر آئینی اور غیر قانونی, اسی طریقے سے یہ جو نگران وفاق میں بیٹھے ہوئے یہ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ سب ان کی 3 ماہ کی جو ہے نا ان کی وہ ہوتی ہے مدت, یہ اس کو کراس کر چکے ہیں. لیکن ان کی باتیں سنیں ذرا. نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ سے صحافی نے سوال کیا کہ الیکشن میں دھاندلی کی وجہ سے کراچی سے لے کر بولان تک لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور عالمی میڈیا بھی اس پر بول رہا ہے, تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جس کے جواب میں نگران وزیر اعظم غصہ ہو گیا اور کہا کہ 2013 میں کیا ایسا احتجاج نہیں ہوا تھا کیا؟ 2018 میں کیا ایسا احتجاج نہیں ہوا کیا؟ ہر الیکشن میں ایسا ہوتا ہے. یہ تو یعنی کامن بات ہے. اگر دھاندلی ہوتی تو ہوتی آ رہی ہے, آئندہ بھی ہوتی رہے گی. یہ تو ہر الیکشن میں ہوتا ہے, احتجاج بھی ہوتا ہے. کتنی بے شرمی کی بات ہے, یعنی بولنے والوں کو جو ہے نا شرم بھی نہیں آتی کہ بول کیا رہے ہیں. کامن بات ہے, ہو رہا ہے تو ہونے دو. اچھا جی آگے فرماتے 2013 میں کہا گیا 35 پنچر لگ گئے اور بعد میں کہا گیا کہ یہ سیاسی بیان تھا. یہ کس نے کہا تھا؟ بات یہ ہے کہ آپ کو ایک جماعت, آپ نگران ہیں نا, تو آپ کو ایک جماعت کے بارے میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں, سب کا اوورال بات کرنی چاہیے. اور جہاں تک رہی عالمی میڈیا کی بات, یعنی یہ فرماتے آگے تو ٹھیک ہے ہمارے دوست ممالک ہیں لیکن ہم ایک آزاد ملک ہیں, ہم ان کی ڈکٹیشن معذرت ہم ان کی ڈکٹیشن نہیں لے سکتے, یہ ہمارے ملک کا اندرونی معاملہ ہے, نگران وزیر اعظم فرما رہے ہیں. تو میں اس غیرت مند ملک کے اس غیرت مند وزیر اعظم کو جس نے یہ بیٹھ کے جو ہے نا یہ بڑکیں ماری ہیں, اس کو میں کچھ حقائق جو ہے نا جو ماضی کے ہیں وہ کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بول رہا ہے ہم ایک آزاد ملک ہیں اور کوئی ہمارے یعنی الیکشن جو بھی ہوئے ہیں ہمارے جیسے بھی ہیں دھاندلی شدہ ہیں جو بھی ہیں, ہمارا جو ہے نا اس میں دخل اندازی کوئی نہ کرے, یہ ہمارا یعنی ملک کا ذاتی معاملہ ہے اور یعنی ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہیں. ریمنڈ ڈیوس پاکستان میں 2 امریکن یعنی یہ جاسوس پاکستان میں 2 صحافیوں کا اس نے قتل کیا, اس عام شہریوں کا اس نے جو ہے نا اس نے قتل کیا معذرت, اور اس کو امریکی حکومت بچا کر لے گئی آرام سے. اس وقت یہ خود مختاری کدھر تھی جناب نگران وزیر اعظم صاحب انوار الحق کاکڑ صاحب؟ غصہ تو آپ کو بڑی جلدی آ جاتا ہے, لیکن پتہ نہیں صحافی نے آپ سے سوال کیوں نہیں کیا. چلو ہم کر لیتے ہیں اس صحافی کی طرف. اچھا اگلا سلالہ چیک پوسٹ. جب امریکہ کی حمایت یافتہ نیٹو نے پاکستان کی سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ کیا اور ہمارے 25 فوجی جوان شہید کر دیے, اس وقت کہاں تھی یہ خود مختاری جناب انوار الحق کاکڑ صاحب؟ اس وقت آپ کی یہ خود مختاری کہاں دفن ہو گئی تھی؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں. ایبٹ آباد آپریشن. امریکی فوجی کمانڈو پاکستان کی سرحد کے اندر پہلے سرحدی وائلیشن کرتے ہیں, پھر پاکستان کے اندر گھس کے اترتے بھی ہیں ہماری سرزمین پر اور ایبٹ آباد آپریشن کرتے ہیں. اسے آپریشن کرنے کے بعد اسامہ بن لادن بقول ان کے اس کو یعنی یہاں سے مارتے بھی ہیں اور پھر اپنے یعنی ہیلی کاپٹر میں ڈال کے واپس بھی لے جاتے ہیں. دوسرے ملک نے ایک آپ کی یعنی سرحد کے اندر یعنی گھس کے آپریشن کر کے چلا گیا. یہ تھی آپ کی خود مختار ریاست جس کا آپ جو ہے نا یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے بیچ میں کوئی نہ بولے. اس وقت آپ کی خود مختاری کو کیا موت آ گئی تھی؟ چلے آگے بڑھتے ہیں. امریکہ ہفتے میں کبھی 1 دفعہ, کبھی 4 دفعہ, کبھی مہینے میں 10 بار, جب چاہے جب دل چاہے پاکستان میں ڈرون حملے کرتا تھا. تو یہ کیا سرحد کی خلاف ورزی نہیں ہوتی؟ کیا اس سے خود مختاری چیلنج نہیں ہوتی؟ اس وقت آپ کیا سو رہے تھے؟
اس وقت آپ کو کوئی مان لیں کوئی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا خود مختاری، تو وہ پاکستان کی کیا اس وقت نہیں تھی کیا خود مختاری؟ اس وقت آپ کو کسی چیز کا خیال نہیں آیا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، آئی ایم ایف سے جب آپ قرضے لیتے ہیں، آئی ایم ایف سے یا کسی بھی، ابھی بیچ میں نے جو ہے نا ایک نیوز میں جو ہے نا یہ جو ہے نا سن رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف سے یعنی قرضہ وغیرہ لینا چاہ رہا ہے، وہ تو امریکہ وغیرہ سے یعنی ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے نا آپ جو ہے نا اس میں ہیلپ آؤٹ کریں، مدد وغیرہ کریں، قرضے وغیرہ جو ہے نا وہ مل جائے۔ تو کہنے کا مقصد ہے آپ نے قرضے لینے ہوں بیرون ممالکوں سے، آپ نے قرضے لینے ہوں عالمی، اور آپ نے جو ہے نا یعنی یہ کٹورے لے کے ادھر ادھر جانا ہو، بھیک مانگنی ہو، وہ سب آپ جو ہے نا کریں۔ اور جب کوئی ملک دوسرا یہ کہے کہ آپ کے ملک میں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو جی ہم بڑے خود مختار ملک ہیں بھائی، ہمارے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ تو جناب آپ کی بات پہ جو ہے نا ہم نے یہ جو آپ کو ایک لسٹ بتائی ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی یعنی ہم جو آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کی ہیں، انوار الحق کاکڑ صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی اس وقت تو میں نگران وزیر اعظم نہیں تھا، میری ذمہ داری۔ تو جب آپ کی ذمہ داری نہیں تو اتنی بڑی بڑکے مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا۔ آپ کو کس نے کہا بڑکے، ہم ساورن کنٹری ہیں تو ہم یہ ہیں تو وہ ہیں، تو اتنی بڑکے مارنے کی آپ کو کس نے کہا ہے؟ بس ایک کوئی نارمل سا وہ کیا کہتے ہیں ہومیوپیتھک سا جواب دے دیں، ٹھیک ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، انویسٹیگیشن کروائیں گے۔ آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں، ایک تو آپ ہیں بھی نگران، آپ کو کیا عوام نے سلیکٹ کر کے بھیجا ہے؟ آپ کی ویلیو کیا ہے؟ چند دن کے مہمان ہیں، بیٹھے بھی غیر قانونی طور پہ، ابھی آپ فارغ ہو جائیں گے اور آپ باتیں دیکھیں آپ کی، ہم ایک سوورن کنٹری ہیں اور جو ہے نا ہم کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔ ابھی کچھ دنوں بعد پھر کٹورا لے کے آپ نے جو ہے نا انہی ممالک کے پاس جانا ہے، ہم ایک سوورن۔ کس کو بے وقوف بناتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کیا پاکستانی قوم کو کیا بے وقوف سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جو بھی آ کے جو ہے نا میڈیا پہ یعنی کچھ بھی بولتے جائیں گے ہم یقین کر لیں گے؟ تو یہ معمولی سی جو ہے نا ہماری ایک درخواست تھی کہ ٹھیک ہے اس پر کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ کی یہ جو چیز ہے ہمیں پاکستان کی کہ اب ہم خود مختار ریاست ہیں، یہ دکھنی بھی چاہیے نا باقاعدہ۔ ماضی تو ہمارا ملک کا جو ہے نا یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈرون حملے کر رہا ہے، کبھی کوئی ہمارے فوجیوں کو مار رہا ہے، کبھی کوئی ہماری سرحد میں گھس کے آپریشن کر کے جا رہا ہے، اور باتیں آپ کی ہیں کہ جی یعنی آپ کی ان باتوں پہ عالمی میڈیا کیا دوسرے ممالک بھی ہنستے ہوں گے، تو بات تو کم سے کم ایسی نہ کریں نا۔ جب ہم یہ کچھ کر نہیں سکتے، جب آپ یہ سب کچھ کر نہیں سکتے تو ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ باتیں آپ لوگوں نے اتنی بڑی بڑی کی ہیں، بڑکے مارنے کے لیے آپ لوگ بڑے مشہور ہیں، جی ہم جو ہے نا بڑی خود مختار ریاست ہیں، بڑی سورن کنٹری ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی سے وہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں اور وہ بھی شاید اس پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن نگران ہے وہ کیا پرواہ، وہ تو عوام کو جواب دہ ہوتے نہیں ہیں۔ تو ٹھیک ہے وہ کچھ بھی بولتے رہیں، اور باہر مذاق ہی اڑتا ہے جب آپ کسی ابھی کیا بولتے ہیں کسی بھی ڈیلیگیشن کے ساتھ جو ہے نا باہر گئے، آپ کسی بھی یعنی ملک نے آپ کو دعوت دی کسی بھی معاملے میں، تو ہم نے آپ کی تصویریں دیکھی، سب سے پیچھے والی رو میں کہیں آپ کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، تو یہ آپ کی ویلیو ہے، اور آپ کی باتیں جو ہے نا ماشاءاللہ سے جو ہے نا آسمانوں کو چھونے والی باتیں۔ برا یہ تھی کچھ آج افسوسناک جو ہے نا خبریں، کیونکہ ابھی جب سے الیکشن ہوئے ہیں تو کوئی اچھی اور مثبت خبریں تو نہیں آ رہی ہیں۔ بہرحال امید ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو پاکستان کو اپنی انا کا جو ہے نا انا کی تسکین کے لیے اس ملک کا جو ہے نا بیڑا غرق کرنے میں لگے ہیں۔ اور ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔